اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم آئیے جانے کہتے ہیں، اور اب تک آپ سبھی سمجھ چکے ہوں گے اس پروگرام میں ہم شیعہ عقائد پر ڈسکس کرتے ہیں، شیعہ عقائد پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کو ہم نے آپ ناظرین کے لیے اور یوں کہہ لوں کہ بالخصوص اپنے لیے چنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے قضاء و قدر کا موضوع۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہزار کوششوں کے باوجود بھی ناممکن ہی نظر آتی ہیں، نہیں ہو پاتی ہیں، جبکہ وہ بظاہر بہت آسان نظر آتی ہیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ چاہتا ہے تو وہ چیزیں ممکن ہو جایا کرتی ہیں۔ اور انہی سب چیزوں کے سبب ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ قضاء و قدر، اللہ کا فیصلہ ہے کیا؟ آئیے اس کو آسان الفاظ میں کوشش کریں آپ ناظرین کو سمجھانے کی، اور اس دقیق موضوع کو ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ کا شکریہ جزاک کہ اللہ۔ اس دقیق موضوع کے لیے آپ موجود ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دقیق نہیں بلکہ ایپیسوڈ کے ختم ہونے تک آسان ہو جائے گا۔ آغا، اگر آپ ڈیفائن کریں، تعریف اس کی بیان کریں کہ قضاء و قدر آسان الفاظ میں اپنے آپ میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ہمارے اسلام میں، عقائد میں قضاء اور قدر جو ہے وہ کافی بولا جاتا ہے، لیکن یہ ذرا واقعاً دقیق تو ہے جی، لیکن جو سمجھ جائے اس کے لیے دقیق نہیں ہے۔ جی۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی سمجھا پائے۔ تو پہلے تو ہم آپ سے بیٹا اور یہاں جو ہمارے کیمرہ والے لوگ ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ذرا سا دل میں ایک دعا کر دیجئے کہ خدا توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھا لے جائیں۔ پہلی چیز جو میں سمجھا ہوں کہ آپ نے فرمایا قضاء و قدر، جی، کیا بولا جائے گا، قضاء و قدر یا قضاء و قدر؟ چونکہ جو ہے وہ سورہ میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر، جی، اسی سے لگتا ہے آپ سمجھ گئیں کہ یہ قدر ہونا چاہیے۔ یہ قدر ہے۔ ہاں، قضاء اور قدر، وہ بھی میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے قضاء جی، اور ایک ہے قدر۔ قدر۔ قضاء کی تعریف کیا ہے اور قدر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، قضاء کے معنی ہے حکم، یا اس کو وہی میں نے کہا سمجھایا، حتمیت، یعنی کنفرم کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، کوئی چیز جس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، تو سمجھا، اس کو کہتے ہیں نا قطعیت، حتمیت یا حکم، جی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ قضا۔ قضا۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھائیں آپ کو کہ فرض کیجئے جو ہے وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے، انسان کو پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جی، اللہ نے بھی کئی طریقے دکھا دیے۔ جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، جناب عیسیٰ کو جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ آپ کا گھر ہے، جی، اس کے کئی راستے ہیں، جی، ٹھیک، جی، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اسباب ایسے فراہم ہوئے کہ آپ بس اسی راستے سے جا سکتے ہیں۔ جی، تو یہ جو ڈیسائیڈ ہوا کہ بس اسی راستے سے جا سکتے ہیں، یہی اس قضا کا ہے۔ نام ہے قضا۔ اچھا، شاید میں سمجھا سکا ہوں، اللہ عالم۔ جی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ قضا۔ قضا، دوسرا لفظ آتا ہے قدر۔ جی، قدر کے معنی ہے مقدار، کوانٹٹی، ہاں، کتنا قدر، ہاں، کتنا، ہاں، محدودیت۔ جی، اس میں جو ہے قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو خلقناہ بقدر، ایک معین مقدار میں خرچ کیا، وہ خلق کیا ہے۔ جی، تو میرے خیال میں اب شاید جو ہے ہمارے سامعین کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قضاء و قدر کیا ہے۔ کیا ہے۔ بالکل، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ
جس کے نصیب میں جتنا ہے اسے اتنا ملنا ہے تو اس کو دیکھیے وہ قدر کہا جا ملنا سکتا ہے، جی، نہ اچھا ملنے کی بات نہیں ہے، جی، اس نے طے کر رکھا ہے ہر چیز کہ ہم کو یہ اتنے میں کرنا یہ ہے، اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی ہر ہوگا۔ چیز انا کل شیء خلقناہ بقدر، سب کی مقدار معین ہے، مہینے 12 ہوں گے، ہاں وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوگا، اس طریقے سے اس کو قدر کہا بہتر۔ اگر جہاں تک میرا علم ہے میں اس اعتبار سے آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ جو اصلاح کرنا چاہیں اس کی کریں آپ، کہ قضاء و قدر دو طریقے کی ہیں، یعنی دو طریقے سے تقسیم ہوتی ہیں، ایک قضاء و قدر تشریع ہے اور ایک قضاء و قدر تکوینی ہے۔ تو تکوینی تو اسی میں نکل آیا نا جی کہ اللہ نے ہر چیز کو انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہاں، تو جو خلقت کے اس میں آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ تکوینی۔ تکوینی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو احکام شریعت کے سلسلے میں ہوگا وہ کہلاتا ہے کیا؟ تشریع، تشریعی، ہاں، ہے نا، شرع سے بنا ہے تشریعی۔ اب یہ تشریعی کیا ہے؟ جی یہ قضاء و قدر تشریعی اس معنی میں ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ جی ایک بات یہ، اس پر ابھی سوالات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کریں۔ جی جی بالکل، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہاں، کہ یہ تم کو کرنا ہے، یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، ہاں، اس طرح سے کہ اللہ نے پھر ان سب چیزوں کو معین کیا، وہی مقدار، کسی کو واجب بنایا، کسی کو حرام بنایا، کسی کو مکروہ بنایا، کسی کو مباح ہے نا، بنایا۔ کسی کو مباح بنایا۔ تو یہ تقسیم جو ہے جی یہ کیا ہے؟ قضاء و قدر تشریعی، تشریعی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں جی تو اب یہ بھی جو ہے وہ دو طرح سے انسان کے اس میں آ جائے گی۔ ایک قضاء و قدر جو ہے وہ موجودات تخلیق کے سلسلے میں، وہ تکوینی ہو گیا۔ ایک یہ افعال انسانی کے سلسلے میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ قضاء و قدر، بولیے۔ اگر آپ اس کو مثال سے ثابت کریں اگر تو مجھے لگتا ہے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہلائے گا کیا؟ قضاء و قدر تشریعی، جو انسان کے افعال ہیں۔ جی میں پہلے وہ ایک روایات سنا دوں جو فرماتے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے معنی میں، جی ہم سے بہتر امام فرمائیں گے، فرماتے ہیں کہ الحکم علیہم بما یستحقونہ علی افعالہم۔ قضاء و قدر تشریعی کیا ہے؟ کہ حکم ان لوگوں پر جن پر حرام اور مباح یا واجب ہے، ان کے افعال پر فیصلہ دینا من الثواب والعقاب فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ثواب و عقاب، جزا اور سزا کا حکم صادر کرنا، یہ قضاء و قدر تشریعی کہلاتا ہے۔ اچھا، یا شاید مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے اعتبار سے قضاء و قدر تشریعی کے الامر بالطاعہ والنہی عن المعصیہ، کہ اطاعت کا حکم دینا، معصیت سے روکنا، وعدہ کرنا جنت وغیرہ کا، جی ڈرانا جہنم وغیرہ سے، یہ سب جو ہے ہمارے افعال میں یہ قضاء و قدر الہی کہلاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو لہذا فرماتے ہیں کل ذالک، یہ ساری چیزیں قضاء اللہ فی افعالنا، ہمارے افعال میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، جی قضا ہے، وقدرہ لأعمالنا۔ تو یہ ایک روایت امیر المومنین سے، ایک روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ایک چیز یہ کہ ہم کو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ تو ہو گیا قضاء و قدر ایک چیز۔ پھر اس پر کس پر کتنا ثواب ملے گا، کتنی سزا ملے گی، کس کو جہنم میں جانا ہے، اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر تشریع، دونوں کو۔ یہ حالانکہ بات جو ہے وہ یقیناً دقیق ہے، سوال یہ اٹھتا ہے ذہن میں کہ اکثر ہم جو یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے بھی ہیں، اور اسی بات کا جو ہے وہ استعمال اکثر ظالمین کے خلاف کیا جاتا ہے۔ جب کربلا کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو جو یزید کی دفاع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہی چاہتا تھا اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ دیکھیے ان کو تو جواب جناب زینب اسی وقت دے گئی یزید کمبخت کو، سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہاں ایک آپ کے سوال سے ایک گفتگو یہ ہو جائے 5 منٹ کی، جی، کہ انسان وہ خود کیا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ظالم کو پھر کیوں سزا دی جا سکتی اس کی، تو خالی اللہ کے میں اب مقابلے میں انسان کو دیکھو تو انسان کیا ہے؟ جی، مجبور ہے یا مختار ہے؟ ایک حد تک مجبور بھی ہے، ایک حد تک مختار بھی ہے۔ اب یہ ہے نا، جی، اگر انسان کو آپ مجبور کہہ دیتی ہیں کہ انسان مجبور ہے، پھر ثواب کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل،
یا جو ہے کسی نے چوری کی ہے تو ہاتھ کیوں کاٹا جائے اس کا؟ صحیح. اب اگر انسان مختار ہے، سب اسی کے بس میں ہے، جی تو پھر اللہ کیا چیز ہے؟ بالکل صحیح. یہیں پر ہمارے مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں یہ دونوں الگ الگ لائن پہ، دونوں لائنوں پہ چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے. کچھ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ مجبور، بندہ مجبور ہے ایک دم، کچھ کہتے ہیں بندہ پورا آزاد ہے، پورا آزاد ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین جو ہے جی وہ چونکہ عام انسان کے بتائے ہوئے پر تو ہے نہیں، وہ تو معصومین نے بتایا ہے، اہل البیت علیہ السلام نے بتایا ہے. تو انہوں نے جو بتایا ہے وہ بڑا زبردست ہے. جی جی. ایک شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہتا مولا یہ بتائیے بندہ مجبور ہے یا مختار؟ حضرت نے جواب نہیں دیا. جی. جو لوگ اکثر کہتے ہیں صاحب مثالیں، یہ مثال سے قرآن بھی سمجھاتا ہے باتوں کو، بالکل، مثال سے اہل بیت بھی سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے ممبر میں بھی یہ مثال بڑی کارآمد ہو جاتی ہے. تو امام نے اس کو جواب نہیں دیا. اچھا. فرمایا پیر اٹھاؤ. اٹھا لیا اس آدمی نے. حضرت نے کہا دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا سب نہیں بھائی گر جائیں گے. کہ سمجھ لیا نہ مکمل مجبور ہو نہ مکمل مختار ہو، آزاد ہو. تو یہ جو قضاء و قدر ہے نا اعمال کے سلسلے میں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اتنا. اب جو بات ہے کہ ظالم، اس کا جواب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسی وقت یزید ملعون کے سامنے دے دیا. اس نے یہ چیز جو ہے شروع کیا ہے یزید ہی نے. جی کہ دیکھو تمہارے اللہ نے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ چربا وہیں سے لاتے ہیں، اور استعمال کس کو کیا ہے؟ قرآن مجید کو. جی قرآن میں آیت ہے، اس سے انکار آدمی نہیں کر سکتا کہ جہاں خدا فرماتا ہے جی قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اللہ ملک کا مالک ہے. ٹھیک. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو اس کو ملک دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اس سے تو ملک کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. یہ فیکٹ ہے، قرآن کی آیت ہے. اس سے انکار ہم آپ نہیں کر سکتے، ہم بھاگ نہیں سکتے. اور یہی حرکت کی اس ملعون یزید نے. چھڑی سے لے کے حضرت کے دندان مبارک پر، یہ ثنایا کہتے ہیں اگلے دو دانت کو، تو ثنایا ابی عبداللہ امام کے یہ دو دانتوں پہ رکھتا تھا اور یہی آیت پڑھتا تھا. اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خدا کی عظیم بات. جو جواب حضرت زینب نے دیا وہاں وہ جواب آپ سن لیجئے. ہم اپنے جیب سے کیوں دیں؟ فقامت زینب بنت علی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی، فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد خدا اور ثناء الہی کے بعد فرمایا اسی انداز سے، ان نسیت قول اللہ یا یزید، اوے یزید تو بھول گیا اللہ کے اس فرمان کو. مطلب یہ آیت جو ہے یاد ہے، وہ آیت بھول گئے جہاں خدا کہتا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے. ہم نے یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ اور گناہ کریں اور ان کو قاعدے سے سزا دی جا سکے. تو یہ سب جو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے اور ظلم کر رہے ہیں. یہ اللہ جو ہے، اب یہ قضاء و قدر یہاں آئے گی کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے. تو قضاء و قدر اللہ کے اس سے منافی نہیں ہے. القضاء و قدر یہی ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، اگر یہ کریں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا. اس میں انسان کی مجبوری کہاں سے آتی ہے؟ تو آقا کیا دو فیصلے ہر چیز کے لیے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اللہ کے پاس کہ اگر یہ کرے گا تو اسے یہ سزا ملے گی، اگر یہ کرے گا تو اسے یہ؟ دو فیصلے نہیں، اللہ نے طے کر رہے، قانون بنا دیا ہے جی کہ اس قانون کے مطابق چلیے گا یہ ثواب ہے، اس قانون کے خلاف چلیے گا آپ کو یہ سزا ہے. تو دو حکم تھوڑی ہوئے، ایک قانون ہو گیا ہے. اب آپ کے اوپر ہے. دیکھیے قرآن میں کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستوں کی ہدایت کر دی ہے. فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب اللہ کے قضاء و قدر یہ ہے کہ آپ کے عمل سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ٹریکٹر میں جو ہے وہ کار میں آپ کے جو ہے وہ فیول بھر دیا گیا ہے، بیٹری چارج ہے،
چابی لگی ہوئی ہے, اسٹیئرنگ اب آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے, آپ کہاں بہت جائیں گے؟ عمدہ ہے, بہت عمدہ. تو آغا جب ہر چیز طے ہے, یوں کہہ لیں کہ وہی والی بات کہ کچھ حد تک تو چیزیں مطلب اس سے آپ اپنا بات واپس لیجئے جی کہ انسان مجبور نہیں ہے. ہاں نہیں بے قضاء و شک, قدر مجبوری کا نام یقیناً یقیناً. اور وہی ہمارا سوال تھا کہ جو یہ کہتے ہیں ان کو جواب دیا جائے. ہمارا عقیدہ تو یقیناً اسی پہ جو معصومین نے بتایا کہ انسان ایک حد تک مختار بھی ہے اور ایک حد تک مجبور بھی ہے. تو آغا اگر کچھ چیزیں ہیں جو طے ہیں اللہ کی جانب سے, جیسے کچھ چیزیں یوں کہہ لیجئے کہ شادی کس سے ہونی ہے, اولاد کتنی ہے نصیب میں, جو ہے اللہ کی جانب سے رزق کتنا ہے. احسن, تم آپ کا سوال میں سمجھ گیا. تو پھر دعا کیوں کریں؟ بالکل, جب چیزیں طے ہیں ہم محنت کیوں کریں؟ قضاء و قدر یہی ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو اس کو دیا جائے, نہیں کرے گا نہیں دیا جائے. اگر یہی پہلے سے ڈیسائیڈ ہے تو اگر کرے گا تو دیا جائے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تب بھی نہیں ملتا ہے, وہ اس کی مصلحت ہے. تو وہ اس میں قضا یہ ہے کہ یہ نہیں ملنا ہے, نہیں ملنا ہے. ہاں اس کو دیکھیے, وہ موضوع الگ ہے, لیکن یہاں کہہ دیں آپ نے جی یہ انسان نہ سوچے کہ دعا قبول نہیں. کبھی کبھی مصلحت الہی یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں. جیسے باپ ہے جی, بیٹا علی گڑھ میں پڑھ رہا ہے, باپ کو پتا ہے کتنا خرچہ ہے, وہ ہر مہینے اس کو 10,000 روپے بھیج دے رہا. بیٹا کہہ رہا بابا یہ ہو گیا 10 اور بھیج دیجیے. باپ کی حیثیت ہے بھیجنے, مگر وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی ہم نے بھیج دیا تو یہ کہاں کہاں خرچ ہوگا, کہاں جائے گا, لڑکا میرا خراب ہو جائے گا. بالکل, ہوتے ہوئے بھی باپ نہیں دے گا. جب پلٹ کے آئے گا باقاعدہ ڈاکٹر بن گیا تو معلوم ہوگا صاحب 2 لاکھ روپے بھیا یہ کیا, جب تم نے فون کیا ہم کو چاہیے, ہم نے تمہارا پیسہ الگ کر دیا اس لیے نہیں بیٹا کہ تم بگڑ نہ جاؤ. یہ تمہارا سب پیسہ, یہ نہ سوچنا کہ ابا کنجوسی کرے یہ 2 لاکھ تمہارا رکھا ہوا. باپ تو باپ سے زیادہ ہے نا, وہ ہماری مصلحتوں کو سمجھتا ہے. ہمارا کام ہے گڑ گڑانا, ہمارا کام ہے مدد کرنا. اس نے کہا ہے کہ ہم قبول کریں, ادعونی استجب لکم, لیکن یہ نہیں کہا کہ دے دیں گے, ہم یقیناً دیں گے اگر مناسب ہوگا. تو استجب لکم کا کیا مطلب ہوا کہ دعا قبول ہو جائے گی, وہاں ڈپازٹ کر دیا جائے گا. روایتوں میں اس سے پہلے کل کے پروگرام میں کسی کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ کل کو جب آدمی جائے گا قیامت میں اور اس کو ثواب دکھایا جائے گا, یہ سب یہ کہاں سے, آواز آئے گی تم نے دنیا میں مانگا تھا, مصلحت نہیں تھی, اس لیے ہم نے جو وہاں نہیں دیا, وہ ثواب یہاں تمہارا رکھا ہوا ہے. تو آدمی کہے غریب, باپ رے باپ, یار کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی, سب یہی ملتا, آج مزہ آ جاتا. یہ ہے. تو آدمی کو گھبرانا نہیں ہے کہ ارے صاحب دعا کر رہے ہیں قبول. کبھی 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 ایسا ہوتا ہے, جی اس کی جگہیں بتائی گئی ہیں, لیکن اس کو ٹھیک کر لو قبول ہو جائے گی. کچھ جگہیں ہیں جہاں دعا قبول نہیں ہوتی. جی تو کیا قضاء و قدر تبدیل ہو سکتی ہے کہ جو طے ہے وہ طے ہے, یا اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کو تبدیلی نہیں کہتے نا, جی یہی طے ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اس کو تبدیلی کہاں سے کہیں گے؟ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ تبدیلی, لیکن وہ طے تھا. تو کیا اپنے اعتبار سے البتہ اس کو آپ ایک دوسرے نحس سے بحث کر سکتے ہیں جی, کہ جس کو بدا کہا جاتا ہے, وہ یہاں موضوع نہیں ہے. جی انشاءاللہ اس کو بھی آپ محسوس کریں, میں ٹال رہا ہوں, میں ٹال نہیں رہا ہوں, نہیں یہ الگ سے بیان کرنے کا موضوع ہے. جی اور آخر میں بس ہم گفتگو کو اگر سمیٹیں آغا, میرا یہ سوال آپ سے کہ اگر ہم اپنے ذہن سے, جیسے ہم نے کہا ہمیں یہ لگتا ہے کہ چیزیں تبدیل ہو گئیں, تو دعا میں یقیناً وہ طاقت ہے, معصومین کی احادیثیں بھری ہوئی ہمیں ملتی ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے جو تو باقاعدہ ہے کہ دعا کیا ہے, ترد البلا, جی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جی تو وہی میرا سوال کہ کیا فقط دعا ہے جو قضاء و قدر کو تبدیل کر سکتی ہے, یا انسان اپنے اعمال سے بھی؟ خالی دعا سے کام نہیں چلنا. جی یہ ذہن میں رکھ, خالی دعا سے کام نہیں. یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے, خدا کبھی نہیں دے گا جب تک آپ خود اس کے لیے محنت, اعمال کا ساتھ چاہیے. اس لیے کہ قرآن میں دیکھیے, یہیں کہیں آیت میں نوٹ کر کے لایا تھا, بہرحال لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کیا بات. تو خالی دعا سے کام نہیں چلے گا, آپ محنت کیجئے, محنت کے ساتھ دعا کیجئے تاکہ محنت کو ثمر مل جائے. یہ دعا اس لیے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, تو نام میں بھول رہا ہوں میں ان کا, وہ بڑے صاحب جو ہے وہ سب چھوڑ دیا. کبھی کبھی آدمی دماغ پلٹ جاتا ہے نا, وہ لگے نماز دعا میں لگ گئے بس. تو ایک دن حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, دکھائی نہیں دے گا صاحب, وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں, سارا کاروبار چھوڑ کے, تو اس کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو کسی ان کا دوست یار مدد کرتے ہیں, معاملے کا جو مدد کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے اس کے نماز روزے سے. اللہ اکبر.
آقا بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ نے یقیناً آپ نے شروع میں جو کہا تھا ہمیں دعا کرنے کی، آپ اس کو سمجھا لے جائیں. اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی کہ ہم اس کو کچھ حد تک سمجھ سکے، اور یقیناً اس میں زیادہ توفیق شامل حال آپ کی تھی کہ اس دقیق موضوع کو آپ نے بڑی آسانی سے ہمارے اذہان تک پہنچایا. بہت بہت شکریہ آقا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین کرام، یہ قضاء و قدر کا موضوع جو آئیے جانے کے تحت ہم آپ کے سامنے لائے تھے کہ یقیناً اللہ نے ہر چیز کو انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کے لیے طے رکھا ہوا ہے، لیکن اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے دامن میں ہوں، ہماری زندگی میں ہوں، تو پھر اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دعا کی جائے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو عمل کا چولا بھی پہنایا جائے، تب جا کے وہ چیز حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے. وہ چیز جو ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ اگر ہمیں اپنے زندگی میں چاہیے تو پھر یقیناً اس کے لیے دعا اور اعمال کا ساتھ لینا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی شیعہ عقائد لے کر. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.